بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدسیہ وتھ نالج کی جانب سے تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع خلیفہ اول حضرت ابوبکر۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، آپ سب سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی، کنیت ابوبکر بن ابی قحافہ، لقب صدیق تھا۔ آپ کو صدیق کا لقب اس وجہ سے دیا گیا کہ آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی۔ جب اسلام کا دشمن ابو جہل نے واقعہ معراج کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو حضرت ابوبکر اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور واقعہ معراج کو سچ مانا، جس کی بنا پہ آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ وہ شخص ہیں جن کا نام میرے رب نے بزبان جبریل علیہ السلام صدیق رکھا۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کی تمام خرابیوں سے دور تھے۔ آپ حسن معاشرت و مجالس کے حامل اور وعدے کے سچے انسان تھے۔ آپ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی کو حرام کر دیا تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے تھے اور کمزوروں کی دلداری کرتے تھے اور ان پہ مہربانی کرتے تھے۔ آپ طاقتوروں کی نظر میں بھی محبوب تھے۔ آپ ایک تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خواب کی تعبیر کے ماہر تھے۔ اپنے عمدہ و اعلیٰ نسب اور خوب روئی کی بنا پہ عتیق کے نام سے موسوم تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن جب آپ نے قریش والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معبودوں کو نہیں مانتے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا وہی پیغام ان کو سنایا اور اسلام لانے کی دعوت دی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ نے اسلام قبول کر لیا اور تاریخ اسلام کی دنیا میں وہ پہلے شخص قرار پائے جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام لانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، مگر ابوبکر وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے بغیر کسی غور و فکر اور ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام لانے کی خبر جب قریش والوں کو ہوئی تو انہوں نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں چند لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو پکڑ کے لا سکیں۔ اس وقت تک حضرت طلحہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت طلحہ نے حضرت ابوبکر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر ایک محفل میں شریک تھے۔ آپ نے حضرت طلحہ سے پوچھا کہ تم کس کی دعوت لے کر آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ لات و عزیٰ کی عبادت کی دعوت لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ جواب میں حضرت طلحہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر آپ نے ان کی والدہ کے بارے میں دریافت کیا، جس کا جواب حضرت طلحہ نہ دے سکے اور نہ ہی ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی جواب تھا۔ لہٰذا اس بنا پہ حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، لہٰذا آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ یمن کے مقام پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات قبیلہ قارطہ کے سردار
ابن الداقنہ سے ہوئی۔ نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مشکلات کا اظہار کیا، لہٰذا اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے دوبارہ مکہ لے آیا اور مشرکین سے آپ کے بارے میں بات کی اور ان کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ لہٰذا مشرکین نے اس بنا کے کہ آپ اپنے گھر تک محدود رہیں گے، آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے کچھ عرصے تک تو ایسا ہی کیا، لیکن پھر آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی اور عبادت کرنے لگے۔ آپ عبادت کرتے ہوئے بہت روتے تھے، جس کی بنا پہ اہل مکہ کی عورتیں اور بچے ان کو دیکھا کرتے تھے۔ مشرکین اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں وہ لوگ اسلام نہ لے آئیں، لہٰذا انہوں نے ابن الداقنہ سے بات کی۔ وہ اس سلسلے میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے اپنی پناہ واپس لے لی۔ آپ نے خوش دلی کے ساتھ اس کی پناہ واپس کر دی اور آپ نے فرمایا، میں آپ کی پناہ آپ کو واپس کرتا ہوں اور خود کو اپنی رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی آپ نے عبادتوں کا سلسلہ قائم رکھا۔ اس دوران جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اعلانیہ اسلام کی دعوت دیں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا یہ وفد حرمین شریف پہنچا۔ وہاں آپ لوگوں نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی، جس کی بنا پہ مشرکین نے آپ لوگوں پر بہت ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے میں ڈال کے ان کے گھر تک پہنچایا گیا۔ آپ کی حالت مرگ الموت کی طرح تھی، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو ہوش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے۔ اس کے جواب میں آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور دارالابن ابی ارقم میں موجود ہیں۔ آپ نے وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن زخمی ہونے کی بنا پہ وہ ایسا نہ کر سکے، جس پہ آپ کی والدہ ام جمیل نے آپ کی مدد کی اور آپ کو وہاں تک پہنچایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہاں موجود ہر شخص نے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والدہ کے اسلام لانے کے لیے دعا کی درخواست کی، جس کو میرے رب نے قبول کیا اور آپ کی والدہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئیں۔ وہ صحابی رسول تھے جو نہ صرف زمانے جاہلیت میں آپ کے ساتھ تھے، بلکہ اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ آپ اسلام کے شیدائیوں میں سے تھے۔ آپ کفار مکہ کے مقابلے میں نہ صرف جہاد میں شریک ہوئے، بلکہ ہجرت کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 4 باتوں میں ہم سب سے آگے تھے: نماز کی امامت میں، خلافت میں، غار سور میں ساتھ رہنے کے شرف میں اور سلام کے رواج دینے میں۔ آپ وہ صحابی رسول تھے جنہیں میرے نبی نے اپنی زندگی میں ہی انہیں جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی تھی۔ آپ وہ صحابی رسول تھے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، لوگوں، ابو بکر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں میں سے کسی کو مجھے اپنا خلیل بنانا ہوتا تو وہ حضرت ابو بکر ہوتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد کے تمام دروازے بند کر دیں۔ آپ کا انتقال 13 ہجری کو مدینے میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں۔ آپ کے انتقال پہ حضرت علی نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ سب سے پہلے اسلام لائے
اور سب سے زیادہ آپ مخلص مسلمان تھے۔ آپ کا یقین سب سے زیادہ مضبوط تھا، سب سے زیادہ خوف خدا رکھتے تھے، سب سے زیادہ باعظمت تھے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے برتر تھے، سیرت و عادات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ آپ مسلمانوں کے لیے رحم دل باپ تھے۔ آپ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے۔ آپ حضور کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں تمام اہم امور میں آپ سے ہی مشاورت کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی شخص نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ کا کیا مقام تھا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ وہی مقام تھا جو اس وقت ان کا مقام ہے، یعنی آپ ثانی اسلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشاورت فرماتے تھے۔ آپ غار سور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، غزوہ بدر میں بھی ان کے ساتھ تھے، اور قبر مبارک میں بھی آپ ان کے ساتھ ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اپنے رب کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اسلام کا شیدائی بنا اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔